صدق آواز آوے تھوڑا زور میں بولو سبحان اللہ جی میں تسی بیٹھے ہو میں تے بیٹھ نہیں دیندا میں کھلو کے بیان صرف اس وقت شروع کیتا سادات آدم جی اور جڑے بندے نو ایک گل چنگی نہیں لگدی کسی سبحان اللہ بولنا ہے اے عظمت حسین دے اوتے تیری زبان میرے حسین دا ذکر نہیں کر سکتی بڑی جانا چاہیے اس زبان نو حسین پاک دے نام تے کوئی بندہ نہ مٹھا بولے رج کے آکھو ساڈا دل بھی حسینی ہے ساڈی جان بھی حسینی ہے یہ بھی پچھلے پاسوں بات نہیں آ رہی سبحان اللہ بولو آج کے بولو سبحان اللہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا جڑا ایک نیکی لے کے آوے گا اسی 10 رلا کے 11 دیاں سبحان اللہ بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے بیٹا آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں اب کوئی بچہ اٹھے گا نہیں بڑی مہربانی سادات کرام ایڈی بڑی مجلس دے سامنے تسی بچے بھائے نے میں تے حیران ہاں تسی کی مزاج ہے تہاڈا گل کہ سبحان اللہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا اللہ فرماندا ہے جڑا ایک نیکی لے کے آوے گا اسی 10 رلا کے 11 دیاں 10 رلا کے 11 سین ایک رفے با دوجا رفے ہا تریجا رفے الف چوتھا رفے نون پنجواں رفے اور محفل مصطفیٰ وچ بیٹھ کے ذکر حسین چ بیٹھ کے بندہ ایک باری سبحان اللہ آکھے اور دساں دے نال ضرب دے کے دے جڑا ایک باری سبحان اللہ آکھے نیکیاں اودیاں سمجھ وچ نہیں اوندیاں جڑا رج کے بولے اللہ کتنا ثواب دا میں تھوڑا جا قریب کر تھوڑا قریب کرا عام بندہ ایک نیکی کرے اللہ فرمانا میں 10 لا کے 11 دینا گا سادات کرام کے قدمہ دے آخر آپ کے میں جملہ دینا چاہنا جڑا ایک نیکی بیٹھا نہ بولے آجے جملہ ضائع نہ کرے آجے جڑا ایک نیکی دے آوے اسی 10 لا کے 11 دے آگے کتھے دولا میں ہونا محمد دی نیکی کتھے تولا عباس علمدار دی نیکی کتھے تولا میں علی اکبر دی مقدس نیکی ہوں اے عام بندہ ایک نیکی کرے شمار وچ نہیں اجر شمار وچ نہیں کتھے تولا میں مولا حسین دی پاک عظمت تسی میرے سامنے چپ کر کے بابو دے جوان نہیں نہ دینا ساڈا دل بھی حسینی ہے ساڈی جی جان ہے بے شک وہ بولے آجے جی نہیں کوئی تکا نہیں عظمت اہل بیت ٹیسٹر عاشقان مصطفیٰ واسطے عظمت اہل بیت ذکر اہل بیت ٹیسٹر جدوں ذکر حسین کیتا جائے عاشق تڑپ پیندے نے ساڈے مولا حسین دا ذکر انج بہو نہ پتہ لگے عاشقان مصطفیٰ بیٹھے انج کہو سبحان اللہ ہن پڑھیے نا مینوں قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ سریلے نے انہیں سر سننی سر سنن واسطے بندے دا خود سریلا ہونا ضروری ہے وہ بولو تو صحیح یار علامہ صاحب قبلہ سر سنن واسطے بندے دا خود سریلا ہونا ضروری ہے تانوں مبارک ہوے تواڈے جو بے سورا من لگا کوئی نہیں ساڈا ایمان ہے ساڈی آقا نال بھی سورے ساڈی آقا نال بھی سورے ساڈی صحابہ نال بھی سورے ساڈی پنجاں نال بھی سورے چاراں نال بھی سورے اس واسطے آج دے دن چپ کر کے رہنا جس بندے دی ماں نے ان خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دی محبت آڑا پلایا جس بندے دی ماں نے ان دودھ او دی ماں نے دودھ او دے پتر نو ذکر حسین دی محبت آڑا جنہوں گٹی ذکر حسین دی محبت آڑی بولی ہے وہی نہیں سکتا پاک حسین دا ذکر ہوئے تے بندے چپ کر کے بیٹھ یہ بھی کچھ بندے گوڑے کھڑ کر کے بیٹھے پتہ ہی نہیں کہ ذکر کھیڑا شروع ہو گیا پڑھئے ناچ نہ رشتے ضروری نہ یار ضروری نہ رشتے ضروری پڑھو نہ یار مصرع پڑھ کے میں دکھنا ہے کہ میں یار ذوق کیے نہ رشتے ضروری
سمجھ کے بولے جو میں کیا کھڑا ہوں دن حشر دے بخشش سرکار ضرور اللہ سلامت رکھے دن حشر دے بخشش پڑھو سرکار ضروری دن حشر دے بخشش سرکار ضروری میں تھوڑا جنہ قریب کرا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے تیرے ہوتے سرکار ضروری نے تیرے ہوتے بڑی خوشی ہوندی ہے کہ جدو سٹیج تے بیٹھے میرے بیٹی بھرا مینوں داد دیندے نے انہاں دی نظر میں شیئر کرنا چاہنا وا چھڈ یار کدورت نو ایویں مارنا ٹکراں تو جملہ بڑا بڑا ہے چھڈ یار کدورت نو ایویں مارنا ٹکراں تو پنجاں نو دل بنائے پھر چار ضروری جان دل بڑھائے پھر چار ضروری جان دل بڑھائے پھر چار ضروری دوبارہ پڑھو چھڈ یار کدورت نو ایویں مارنا ٹکراں تو چھڈ یار کدورت نو ایویں مارنا ٹکراں تو مل کے میرے نال کھڑا رے پنجان جل بنا پھر چار ضروری نے پنجان جل بنا چار ضرور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے مصرع پڑھنے لگا ہوں یہ لیک ہیلو ہے تے یہ لیک ہیلو ہے تے پنجتن دی محبت لے شیر بڑا ہی بڑا ہے یہ لیک ہیلو ہے تے پنجتن دی محبت لے کردار ضروری باشور بندے بیٹھے ہو ایک بار مل گیا کوئی لیک ہیلو بیٹے پنجتن دی محبت لے ہونے نیک ماں دے کردار ضروری نے آخری باری ذرا مل گیا کوئی تھے سرکار ضروری گونج پہ گئے تھے ہوتے سرکار درود بحضور تاجدار کونین شاہ کونین فخر کونین زینت کونین عزت و عظمت کونین آقا کونین آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و سنا آپ حضور ناظر کرنے کے بعد زیبکار عشقان مصطفیٰ بالکل پریشان نہ ہوئے جو وہ بڑا لمحہ چڑا بیان ہونا نہیں اختصار دینا چونکہ میں سادات کرام دی بارگاہ اپنی حضوری پیش کرنی ہے اور ساڈا فخر منظور نظر حضور حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ اغوث ولایت فخر الصداد جناب پیر سید محفوظ مسجدی شاہ صاحب زیدہ مجدہ و زیدہ شرفہ مدزل العالی آپ تشریف فرمانے پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ اغوث ولایت زینت بزم سادات پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب جنہ دی یہاں تعلیمی خدمات بھی بڑیاں نے بڑے ڈاڈے ہو یہ تو چیتا کرانا پینا بھئی وہ تھا آگیا کو سبحان اللہ سنیوں جاگو جاگو سنیوں جاگو تو اڈے ایمانہ دے ہوتے بعد مذہب چڑھے نہیں ڈاکے مار دینے پہ تو اسی پریشان ہو کے بیٹھے ہو آج نہ بولو گے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمان
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. سوچو، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب نبر اللہ مرکز اللہ تبارک و تعالی کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. انہاں دی خدمات کی دساں، ادو بڑی کوئی خدمت ہے؟ جیوندے رہے تے پھر بھی دین دی خدمت. سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ. زندہ قائم رہے نے تے پھر بھی دین دی خدمت. آپ پردہ فرما گئے نے، اپنے صاحبزادے دی صورت میں دین دی خدمت ہو رہی ہے نا. اتھو روحانی فیض بھی مل رہا ہے، دینی فیض بھی مل رہا ہے، دنیاوی فیض بھی مل رہا ہے. سدا بہار دئی اس گلشن نہ تسی بولو تو میرا تے قصور کوئی نہیں نا. سدا بہار دئی اس گلشن، کدی خزانہ ہوے جڑا بھی آیا ہے اتھو کدی خالی گیا. وہ سید ہوندا ہی لاجپال ہے. سید تسی ٹھنڈے پھر ہو گئے ہو تو میں پھر تڑکا لان لگا. سید ہوندا ہی لاجپال ہے. وہ سید نہیں ہوندا پھر لاجپال نہ ہوے. سجدہ نبوت یاد بنے، زبان بھی سام کے بویا کر، دل بھی سنبھال کے بویا کر. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اتھے آ کے بندے گلاں کردے نے. تاجدار کونین نے فرمایا ولی دی فراست کر بھی تو ڈرو، اللہ دے دتے نور تو ویکھ لیندا ہے تیرے اندر کی چھپے ہے تیرے باہر. خدا تے کرام دا آستانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ نو سدا قائم و دائم و آباد فرمائے. اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عمر مرتضیٰ شاہ صاحب، پیر سید حسن مجتبیٰ شاہ صاحب، فخر السادات سید ناظم حسین شاہ صاحب، زینت بزم سادات فخر السادات جناب سید صداقت حسین شاہ صاحب، دیگر انہاں دے جتنے خدام نے، جتنے مریدین، متعلقین، متوسلین، اللہ تبارک و تعالی سب دا بیٹھنا، سب دا محفل پاک دے اندر ہونا اپنی مقدس بارگاہ قبول منظور فرمائے. میں ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، وہ دا ترجمہ ایک حدیث پاک دا ترجمہ کر کے پھر تہاڈا مزاج ویکھنا ہے. بس صدیق اکبر دی شان سنن والا کیڑا کیڑا بیٹھا ہے. ہاں 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 صدیق پہلا میں آل طہار دی گل کرنا، سبحان اللہ، پاک آل دا ذکر کرنا ہے، پھر انہاں دے نوکراں دا ذکر. سبحان اللہ. تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال. اپنی اولاداں نوں ترے شیواں دا ادب سکھانا ہے. پتر جوان ہو جاندا ہے تے سب تو پہلا اودا سکول سلیکٹ کیتا جاندا ہے کہ سکول دے اندر او داخل کرانا. آواز آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آنا ضروری ہے. پہلا اودا سکول سلیکٹ کیتا جاندا ہے کہ کس سکول دے اندر انہوں پڑھانا ہے. اچھے سکول دے اندر جڑے بندے دی 1000 روپیہ دیہاڑی ہے نا، اودا بھی دل ہوے گا سکول اوتھے پائیے بچے نوں جتھے 5000 فیس ہوے. تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاداں نوں 3 شیواں دا ادب سکھانا ہے. پہلا حضور نے فرمایا میرا ادب سکھاؤ. سبحان اللہ. جڑے بندے پریشان ہو کے بیٹھے ہو انشاءاللہ پریشانی دور ہو چلی ہے، کیونکہ جملے بڑے بڑے آ گئے. میری آل دا ادب سکھاؤ. دوجا تیسرا فرمایا قرآن دا ادب سکھاؤ. پتر جوان ہو جائے ان سامنے با کے نہیں آکھنا میرا پتر اسی اس نبی دے منن والے معاذ اللہ جے جان نال کچھ نہیں ہوندا. اے پتر نو سامنے با کے اے سبق نہیں دینا کہ بیٹا اسی اس نبی دے منن والے آ جڑا معاذ اللہ مر کے مٹی چ مل گیا ہے. نا 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 نا، پتر جوان ہو جائے حضور نے فرمایا میرا ادب سکھاؤ. کی ادب سکھاؤ؟ بچہ جوان ہو جائے ان سامنے با کے انہوں یہ آکھنا ہے او میرا بچہ اسی اس نبی دے منن والے آ جنہاں دی انگلی اٹھے چند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہم اس نبی کے جاننے والے ہیں جن کی انگلی اٹھے چاند ٹکڑے ہو جائے. ہم اس نبی کے جاننے والے ہیں. وہ سڑیاں کھجوراں اٹھا جاندا ہے، پتھراں کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ گونگے کی اللہ کرا جاندا ہے. قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم تمہارا کرے. یہ ادب سکھانا حضور کا. کیا ادب ہے حضور کا؟ ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں جن کا اشارہ ہو درخت قدموں میں آ بھی سکتا ہے واپس جا بھی سکتا ہے. دوسرا حضور نے فرمایا میری آل دا ادب سکھاؤ. میری آل دا. پہلی حدیث پاک اعلیٰ حضرت البرکت نے فتاوی رضی شریف میں لکھا ہے، علامہ حسمی نے مجموعہ الزوائد کے اندر لکھا ہے. آپ فرمانا میری آل دا ادب سکھاؤ. کی آل دا ادب ہے؟ حضور نے فرمایا جن نے میری آل نو راضی کرنے واسطے کچھ بھی کیتا. بولو تو صحیح یار سبحان اللہ. سٹیج تو داد لگتی ہے نا سٹیج تو پھر میرا دل چوڑا ہو جاتا ہے، سینہ چوڑا ہوتا ہے. وہ کوئی بھی ہے نا جڑا اہل بیت دی عظمت دا قدردان ہے. حضور نے فرمایا کہ مینوں
میری آل نو راضی کرن واسطے کچھ بھی کیتا سادات دی خدمت کیتی جوڑے سادات دے چکے انہاں دی خدمت کیتی انہاں دی عزت کیتی میری آل نو راضی کرن واسطے اے جملہ بولنا پیا میرا ایمان ہے وے کہ کربلا دے نوکراں دا اے شیوا ہے کہ جدوں اے گل سنن گے نا جدو گل سنن گے تے مٹھے نہیں بن گے اپنے ایماناں دا اظہار کرن گے اپنے ذوق دا اظہار کرن گے میری آل جی نے راضی کیتا راضی کرن واسطے کچھ نہیں کیتا حضور نے فرمایا او دی جنت جانے میں محمد آپ جانا دودھی حدیث پاک ماشاءاللہ اس فتح والے شیخ دے والے تاجدار قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئیے میں سور سنانی سر تک تو لے کے ہونا ہے لیکن تیار تے کر لانا میں آج کیا کو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انج ویکھیا شہزادہ حسن تے حسین رضوان اللہ تعالی مجمعین آپ تشریف لے آ رہے ہیں تے چہرے دے اوتے بھوک دے آثار نے تھک گئے ہو یقین کریا جے کہ میری توجہ اس ویلے ہٹ جاندی جڑے بچے اٹھ کے جاندے کوئی ہے انتظامیہ جڑا سیاںا بندہ جڑا انہاں بچوں کو کنٹرول کرے ذرا بڑی مزے دے نال سادات دا اے سٹیج ہے بڑا معیوب جا لگدا ہے میں بار بار گفتگو میری ہٹ جاندی ہے توجہ ہٹ جاندی ہے درود پاک پڑھی الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ محبت جناب درود پاک پڑھی الصلوۃ والسلام علیکم الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول یا نبی اللہ یا رسول اللہ حق جاریہ یا میرے حضور جانے کونین شاہ کونین فخر کونین آقا دو جہاں آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا شہزادہ حسن شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے تشریف لے آئے نا چہرے تے بھوک دے آثار میں حضور نے پوچھا گل کی ہے یا رسول اللہ کھانا کھانا حضرت عبد الرحمن بن عوف کول بیٹھے نے آپ نے جدوں یہ گل سنی نا کہ شہزادے نو کھانے دی طلب ہے آپ بازار گئے بازار نو جا کے کھانا لیا کے پیار پیش کیتا آپ نے کھانا تناول فرمایا ہن جملہ سنیا جے ساؤنڈ بے شک بند ہو گیا ہے لیکن تواڈے ایمان والا ساؤنڈ بند نہیں ہونا چاہیے جملہ بہت بڑا ہے سن کے سمجھا جے داد دے ویا جے تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت عبد الرحمن بن عوف جدوں آپ نے کھانا لیا کے پیش کیتا آپ نے کھانا کھادا توجہ حضور نے کھانا کھوایا کھوا کے آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تو شہزادہ دی خدمت کیتی ہے تیری دنیا واسطے تینو اللہ کافی ہے تیری جنت جانے میں محمد جانا ادیبو اولادکم علی ثلاثۃ خصال میری اولاد دا ادب اپنی اولاداں نوں سکھاؤ اگر یہ ادب آ گیا بعض بندے پریشان ہو کے بیٹھے ہیں انہاں دی پریشانی دور کرنے واسطے میں ہن یہ گل کرنا چاہنا وا پریشانیاں چھڑ دیو فکراں چھڑ دیو جدوں دا مولا حسین دا لگ گیا اودوں ساڈی پریشانی اور کوئی نہیں ہونی چاہیے ساڈا کام اور کوئی نہیں ہونا چاہیے ساڈا کام کی ہے ساڈی پریشانی کی ہے ذکر حسین کرے پریشانیاں دور ہو جان گیاں غم دور ہو جان گے تھائیں سیاں اب لگے سے کیسے میں علی ہے یا علی کے بیٹے اب لگے سے بیٹے اب لگے سے ذکر کریے شکل سونی ہوندی ہے صحابہ دا ذکر کریے عقل سونی ہوندی ہے اہل بیت دا ذکر کریے نسل سونی ہوندی ہے
علی دا ذکر کریے جنت والی فصل سونی ہوندی ہے اب لگ سے پہ علی ہے یا علی کے بیٹے اب لگ سے پہ علی ہے یا علی کے بیٹے روف سے پہ علی ہے یا علی کے بیٹے میرے استادوں نے فرمایا ہے جدوں میں علی پاک دا نام آئے نالے علی دا ذکر کریا کرے نالے نوکھاں دے منہ ویکھیا کرے جڑا چہرہ مرجھا جائے سمجھی منافق بیٹھے آئے چہرہ کھڑ جائے سمجھی علی والا بیٹھے آئے اب لگے سے پہ علی ہے یا علی کے بیٹے لا ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى يحيى بن زكريا في لوطه وإلى يوسف في حسنه هل ينظر إلى وجه علي بن أبي طالب اب لگے سے پہ علی ہے یا علی کے بیٹے لگے سے پہ علی ہے یا علی کے بیٹے من حبك فقد حبني من حبني فقد حب الله من أبغضك فقد أبغضني من أبغضني فقد أبغض الله محبك محبي محبي محب الله مبغضك مبغضي مبغضي مبغض الله علی جڑا تیرے نال محبت پہ کرنا ہے تیرے نال نہیں وہ تے محمد کریم نال پیا کرنا ہے اب لگے سے پہ علی ہے یا علی کے بیٹے جنہاں دی عظمت میں بے بیان کرنا عظمت تھوڑی نہیں شان تھوڑی نہیں ہر نبی آندا یا اللہ تو راضی ہو جا ہر نبی آندا یا اللہ ہر بندہ آندا یا اللہ او بولو تو صحیح یار گاج کے بولو سبحان اللہ ہر بندہ آندا یا اللہ تو راضی ہو جا علماء آندے نے یا اللہ تو راضی ہو جا سادات آندے نے یا اللہ تو راضی ہو جا متقی آندے نے یا اللہ تو راضی ہو جا صالحین آندے نے یا اللہ تو راضی ہو جا صدیق آندے نے یا اللہ تو راضی ہو جا ہر بندہ آندے یا اللہ تو راضی ہو جا اللہ دا محبوب تو راضی ہو جا کچھ نا مینوں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیان کسے اور پاسے پہ کرنا جی گاج کا سبحان اللہ ہر نبی نے آکھا یا اللہ تو راضی ہو جا ہر نبی آکھا یا اللہ ہر نبی آکھا یا اللہ آدم آئے انہوں نے آکھا یا اللہ تو راضی ہو جا ابراہیم آئے یا اللہ تو راضی ہو جا ٹھیک ہے جی میں تیری مرضی ہے آدم آگ میں چلے جاؤ ٹھیک ہے جی میں تیری مرضی یونس مچھی دے پیٹ پہ ڈر جاؤ ٹھیک ہے جی میں تیری مرضی ابراہیم پتر دے گڑے میں چھری چلا دیو ٹھیک ہے جی میں تیری مرضی یونس مچھی دے پیٹ پہ ڈر جاؤ ٹھیک ہے جی میں تیری مرضی ہر نبی انہوں پوچھدا ہے تیری مرضی کی ہے او میرے نبی کو پوچھدا ہے اللہ سلامت رکھے ہر نبی انہوں پوچھدا ہے تیری مرضی کی ہے او میرے نبی کو پوچھدا ہے دو رکعتاں پڑھ لی ہیں نا قد لرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تیرا بار بار آسمان میں اٹھتا ہے اللہ پوچھتا ہے محبوب کل کی ہے یا اللہ میں قبلہ بدلنا ہے پر میں بدلنا سونے آج میں تیری مرضی قدمت یاترا کا جملہ دینا چاہنا ہر نبی آندا ہے جی میں تیری مرضی ہر بندہ آندا ہے جی میں تیری مرضی وہ میرے نبی نو آندا ہے جی میں تیری مرضی جے زندہ بیٹھے ہو نا تے جملہ ضائع نہ کریا جے ہر نبی اونوں پوچھدا ہے تیری مرضی کی ہے او میرے نبی نو پوچھدا ہے تیری مرضی کی ہے میرے نبی آندے نے فاطمہ تو راضی نہیں تیرے پتر جگدی جوانی نے سبحان اللہ بڑی مہربانی اے جڑے بولے نے انہاں دا بھی شکریہ جڑے تھوڑا ہلے نے انہاں دا بھی شکریہ ہے اے فاطمہ سلام اللہ علیہا
تیری کی مرضی ہے؟ تو راضی نہیں تیرے پتر جنتی جوانہ دے سردار ہو جائے؟ سبحان اللہ. تو راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں دی سردار ہو جائے؟ تو راضی نہیں؟ حیدری گاں میں پٹا حیدری گڑ پایا ہے رب دی سو میں تے کئی بار ازمایا ہے نارے حیدر دے جلائے کمی رہنی نہیں نعرہ بڑا مال چھوڑیے کاج کا ذرا پتہ لگے نوکر بیٹھے نے نعرہ جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں وقار سانو صدا دے گرا کولوں سبق ملیا ہے صدا دے کولوں اے درس ملیا ہے اہل بیت دی محبت دل وچ رکھ کے کبھی بھی صحابہ دے بارے نہیں بولنا اہل بیت دی محبت دل وچ رکھ کے کبھی بھی صحابہ دے بارے نہیں بولنا کبھی بھی صحابہ دی محبت رکھ کے اہل بیت دے خلاف نہیں بھونکنا اس واسطے کہ اے درس سیدنا صدیق اکبر کولوں لبائے میرے صدیق نے سیدنا امام حسن اپنے کنیاں دے بہا کے دسیا ہے مقام اہل بیت کی ہے صدیق اکبر پاک نے دسیا ہے مقام اہل بیت کی ہے علی پاک نے صدیق اکبر پیچھے نماز پڑھ کے دسیا ہے مقام صحابہ کی ہے آؤ حضرات جی مکان تاجدار گناہ نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر اللہ میرے ابو بکر پہ رحم کرے زوجنی ابنتہ فاتک بلال من مالی اللہ میرے ابو بکر پہ رحم کرے زوجنی ابنتہ فاتک بلال من مالی وحملنی الى دار الهجرہ ہجرت دی راتی جس موڈا تے چوک کھڑا تھا نا ابو بکر صدیق اللہ میرے ابو بکر تے رحم کرے ہجرت دی راتی جنے موڈے تے چوک کھڑے ہوتا نا ابو بکر اللہ میرے ابو بکر تے رحم کرے جنہیں اپنی بیٹی دا نکاح بیٹھا کیا اللہ میرے ابو بکر تے رحم کرے فاتک بلال من مال ہی جنہیں مال دے کے بلال نو آزاد کروایا ہے بالکل اختتام اللہ کے جا رہے ہیں جلدی دے نال ماشاءاللہ تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الاخرین و خیر من اہل الارضین و خیر من اہل السماء صدیق اکبر دے مننے والے بیٹھے سبحان اللہ نقش بندی سلسلے دی پہچان ہی سیدنا صدیق اکبر نے میں اس آستانے کا توڑ تک نوکر ہوں کوٹلی شریف دا بھی میں نوکر ہوں میں کالا دو شریف بھی حاضر ہویا ہوں الحمدللہ تے بھی خطاب سعادت حاصل ہوئی ہے تے اسی تے کی سادات کرام نو منن والے ہیں پکھی شریف آستانہ ہن تک عظمت صحابہ دا پیرا بھی دے رہے ہیں عظمت اہل بیت دا پیرا بھی دے رہے ہیں میرے شاہ صاحب نے بھی قبلہ نے حکم فرمایا سینہ چوڑا کر کے اسی آنے ہیں اسی علی والے بھی ہیں صحابہ والے بھی ہیں ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الاخرین و خیر من اہل الارضین و خیر من اہل السماء ابو بکر تو عمر پہلے بھی افضل نے بعد والا بھی افضل نے زمین والا بھی افضل نے آسمان والا بھی افضل نے سوى النبیین والمرسلین نبی رسولوں تو بعد کسی دا مرتبہ ہے ابو بکر صدیق مرتبہ تائیں دسیا میں اللہ سے کتنا پیار ہے صدیق اکبر کا سے کتنا پیار ہے صدیق اکبر کا محبوب رب ہے محبوب رب ہے یار ہے صدیق اکبر کا اللہ سے کتنا پیار ہے
منظر اس محفل دا صدارت پیر فرما رہے ہیں صدارت بھی آلہ اور صدارت بھی آلہ قیادت بھی آلہ مہمان بھی آلہ گھر بھی آلہ در بھی آلہ سبحان اللہ میں انہاں دی جُتیاں دا بھی نوکر ہاں تے ایڈا وڈا ظرف ہے انہاں دا ایڈا وڈا ظرف ہے انہاں دا جس گھرانے وچوں مفتی نہیں پیدا ہونا تسی نہ بولو تو نظر لگے اب میں ایک حساب آیا نا ہوں جڑا دور آ گیا نا اے بندے کو اجازت ہوے تے پھر بول دے روز نہیں بول دے تواڈے تے مل لگا کو نہیں دا جنوں گھروں اجازت دی لوڑ ہوے تے جنوں اجازت دی لوڑ ہے قدم میں سرکار تے پھڑ لینا اجازت لیاؤ بولو سبحان اللہ گھر بھی آل ہے در بھی آل ہے آستانہ بھی آل ہے من کھلوا کے پیاندے نے تو تقریر کر سبحان اللہ ان شاہ صاحب نے کرم فرمایا پیران دی صدارت فرمائی ہے نا ہاں جی اس محفل دا ثانی کوئی نہیں کتھوں لیاواں الفاظ اس محفل دے جتھے صدارت محمد کریم دی کتھوں لیاواں الفاظ اس محفل دی عظمت بیان صدارت صدیق اکبر دی ہے بیان جبریل امین دا ہے بیان جبریل امین دا ہے موضوع سخن جڑیاں ہستیاں نے نا میں یہ نہیں بولنا میں نو ڈر ہے کہ تسی اونچا نہیں بولنا صدیق اکبر پاک تے عمر فاروق آتانی جبریل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی جبریل جبریل آیا حضور نے فرمایا قم یا جبریل فاخبرنی عن فضائل عمر جبریل ایتھے کھلو تے مینوں عمر دے فضائل سنا جبریل ایتھے کھلو تے مینوں عمر دے فضائل سنا عمر دے فضائل سنا جبریل آندا ہاتھ بن کے کملی والیا دل کردا میں فضائل سناواں عمر دے دل کردا میں عمر دے فضائل سناواں پر میرے کو ٹائم تھوڑا ہے کون کہندا ہے کنے آکھیا جبریل یا رسول اللہ دل پہ کردا عمر دے فضیلت سناواں ٹائم تھوڑا ہے حضور نے فرمایا کتنا ٹائم چاہیے یا رسول اللہ 950 سال دا وقت ہوے نا 950 سال دا وقت ہوے نا تو پھر بھی تھوڑا ہے فضیلت عمر دی باڑی ہے وقت تھوڑا ہے فضیلت عمر دی باڑی ہے تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل آندا ہے وقت تھوڑا ہے 950 سال دا وقت ہوے پھر بھی ٹائم تھوڑا ہے حضور نے فرمایا عمر ابو بکر دیاں نیکیاں وچوں ایک نیکی صحابہ نوں پونکدے نے میں انہاں نوں بھی پیغام دینا چاہنا اور جڑے صحابہ دی آڑ وچ اہل بیت طہار دی شان دے اندر زباناں کتیاں لمیاں کر کے بکواس کردے نے انہاں نوں میں دکھنا چاہتا ابو بکر صدیق پاک منبر تے بیٹھے نے نا ابو بکر صدیق منبر تے بیٹھے نے نا تے شہزادے آکھیا یا بابا کرن انجر منبر ابھی میرے بابا کا منبر سے ادھر آئیے انہاں غصہ نہیں کیتا میں دیکھنا کی ذوق لے کے آئے ہو غصہ نہیں کیتا منبر چھوڑ کے نیچے آ گئے اور کہا شہزادے شہزادے تیری عزت بڑی ہے یہ منبر بھی تیرے نانا کا ہے نوکر بھی تیرے نانا کا کوئی مولوی بلا کے نہ سنو جو اہل بیت طہار دی آڑ وچ صحابہ نو بکواس کرے کوئی سرکار تک نہ پہنچ سکا کوئی بد باطل صحابہ تک نہ پہنچ سکا کوئی بد باطل اہل بیت طہار تک نہ پہنچ سکا کوئی ان کی عظمت کو نہ سمجھ سکا کوئی ان کی عظمت کو نہ سمجھ سکا کوئی ان کی عظمت کو نہ سمجھ سکا کوئی بیویوں کی عظمت کو نہ سمجھ سکا سنی مبارک ہو تمہیں مبارک ہو تم محمد کریم کے بھی نوکر ہو ان کے یاروں کے بھی نوکر ہو ان کے نوکروں کے بھی نوکر ہو ان کی آل کے بھی نوکر ہو کتا کبھی مالک نو نہیں بھونکدا کتے میں اتنی وفا ہے کبھی مالک کو مالک دی بیویاں میں نہیں بھونکدا جے کپڑے بیٹھے کتا کبھی مالک نو مالک دی بیویاں نو مالک دے یاراں نو مالک دے نوکراں نو ایتھے شاہ صاحب دا کتا بجے ہوئے تو میں ڈیرے تے آواں نا
تے پونکن لگے تے شاہ صاحب فرمانا دور دور تینوں پتہ نہیں میرا نوکر ہے پتہ نہیں نوکر ہے انہاں نوں پتہ کہ اے کتا میرا نوکر ہے انہاں نوں نہیں پتہ اے میرے حسین دے نوکر نے کدی بھی نہ پکیا جائے بالکل نہ صحابہ دے بارے کو گل کرے نہ کو اہل بیت طہار دے بارے کرے گل ساڈی ایک اکھ آل محمد نے دوجی اکھ صحابہ نے تے صحابہ دے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تے عمر میں محمد دیاں اکھاں نے ابو بکر تے عمر میں محمد دیاں عثمان میری زبان ہے علی محمد دی جان ہے کدی بھی نہ بولو انہاں دے بارے کدی بھی گل نہ کرو جدوں بھی گل کرو اے آکھو میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا یار بڑا سونا سلام مصطفیٰ